امیر علیہ سنت کی خدمت میں ایک سوال عرض ہے۔ مدینہ منورہ میں بارش ہو رہی ہے اور اس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح کی جو بارش وغیرہ کے مناظر ہیں یہ آتے ہیں تو اس کو اسٹیٹس پہ لگانا یا آگے شیئر کرنا، فارورڈ کرنا، یا اس طرح کرنے سے ثواب ملتا ہے؟ ماشاء اللہ، آج کل وہ بارشوں کی حاضریاں ہیں مکہ مدینے میں، تو مکہ مکرمہ کے بھی مناظر لوگ چلا رہے ہیں، مدینہ منورہ کے بھی چلا رہے ہیں بارشوں کے۔ تو یوں تو بارش دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن ان کے مناظر اتنے نہیں چلائے جاتے جتنے مکہ مدینے کے چلا رہے ہیں۔ تو یہ ایک مطلب خوشی ہوتی ہے مسلمان کے دل میں، عاشقان رسول کے دل میں، کہ مکے میں بارش، مدینہ بارش۔ ایک دوسرے کو پوچھتے بھی ہیں، مکے کی بارش ملی ہے تم کو، مدینہ کی بارش ملی، میں نے تو طواف کیا تھا بارش میں۔ اس طرح بھی آپ کو ملیں گے۔ سبز گنبد شریف کے سائے میں تو کھڑا ہو گیا تھا بارش میں نے تو نہایا بھی تھا۔ یا وہ جو میزاب رحمت، میزاب پرنالہ بولتے ہیں، تو جو کعبہ شریف کا جو پرنالہ ہے، جیسے بارش کا پانی زمین پر آتا ہے، چھت پر جو جمع ہوتا ہے نیچے آتا ہے نا، تو اس کو یہ میزاب بولتے ہیں عربی میں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ کعبہ مشرفہ، کعبہ شریف کی عمارت پر جو بنا ہوا ہے پرنالہ شریف، تو وہ میزاب اور رحمت، میزاب رحمت کا مطلب رحمت، تو وہ بارش کا پانی جو ہے وہ حتیم شریف میں نچھاور ہوتا ہے وہاں سے، تو لوگ اس پہ بھی نہاتے ہیں اور جاتے ہیں، اور پانی بھی اس کا برکت کے لیے لانا اور یہ سب طرح کا ہوتا ہوگا۔ تو یہ ایک خوشیاں تو ہوتی ہیں، لیکن اب یہ کہ اس میں اگر کوئی چلاتا ہے اس کا کلپ، تو ذرا برا کام تو ہے نہیں ہے۔ اب اس میں نیت اچھی ہوگی تو ثواب بھی ملے گا۔ اب اس میں اچھی نیت کیا کرے، تو ایک تو یہ نیت میری سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یہ نیت کرتا کہ میں فلاں فلاں کو بھیج رہا ہوں اور ان کے دل میں خوشی حاصل ہوگی کہ واہ مدینے میں بارش ہو رہی ہے، خوشی تو ہوتی ہے دیکھ کر، تو غالباً یہ کہ مسلمان کا دل خوش کرنے کا ثواب اس کو ملے اگر یہ نیت کرے تو۔ اچھا، اور مزید یہ کہ خود یہ بارش ہونا وہاں وہ کعبہ شریف کے، یعنی کہ مکے میں جیسے بارش ہو، تو اس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں کہ بارش میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے طواف کیا تھا، وہ حدیث پاک کو یاد کر کے، تو حدیث پاک اس طرح ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حرم شریف میں مطلب بارش ہو رہی ہے، اور مجھے وہ حدیث پاک یاد آئی کہ جو برستی بارش میں طواف کرے اور رحمت الہی میں تیرتا ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ فوراً میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور میں نے بھی طواف شروع کر دیا، اور 7 پھیرے میں نے طواف کے کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس طرح کی اپنا واقعہ بیان فرمایا۔ تو یوں برستی بارش میں طواف کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کی رحمت میں تیرتا ہے۔ تو یوں مطلب بارش کے فضائل بھی سامنے، پھر یہ کہ برستی بارش میں دعا کرنا یہ سنت ہے۔ اچھا، دعا قبول بھی ہوتی ہے، اور مکہ مدینہ خود قبولیت کے مقامات ہیں، پھر ان پہ بارش بھی ہو رہی ہو اور اس میں بندہ دعا کرے سنت کی نیت سے، تو پھر تو مدینہ ہی مدینہ۔ تو یوں مطلب یہ کہ یہ بارش کے معاملات ہیں، اس کو کوئی حرج نہیں ہے اس کو وائرل کرنا، اس کے وہ کلپ وغیرہ، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس میں ساتھ میں جیسے کوئی آواز بھی ہو۔ بعض تو مطلقاً دے دیتے ہیں
تو غور کرنا پڑتا کہ بارش ہو کہاں رہی ہے. سوچ سوچ کے پھر وہ سبز گنبد اگر نظر نہیں بھی آتا اس میں تو کوئی منارے یا کوئی منظر دیکھ کر جس کو تجربہ ہوتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مدینہ شریف میں بارش ہو رہی ہے. وہ ہر ایک کو سمجھ بھی نہیں پڑتی ہوگی کہ یہ بارش ہو کہاں رہی ہے. تو اس میں یا تو کوئی بول دے یا لکھ دے کہ مدینہ پاک میں فلاں تاریخ، ڈیٹ ہونی چاہیے، ڈیٹ نہیں ڈالتے، تاریخ ہو کہ فلاں تاریخ، پھر سن بھی ہو. ہر سال لوگ چلاتے رہتے ہیں، بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے، نیا نہیں ہوتا کلپ، بعض اوقات پرانا ہوتا ہے. تو ڈیٹ ہو کہ اب انگریزی تاریخ زیادہ لوگوں کو یاد رہتی ہے. تو مثال کے طور پر 30 دسمبر 2023 میں مدینہ پاک میں ہونے والی بارش کا روح پرور منظر، اس طرح کا کوئی جملہ لکھ دیا جائے تو اس سے زیادہ مطلب دیکھو وہ فرحت تاثیر ہوتی ہے کہ بھائی اچھا یہ آپ لکھنے کا آج کا منظر ہے، اور کل بھی جو دیکھے گا اس کو آج ہی لکھا ہوا ملے گا، پرسوں کا دیکھے گا تب بھی وہ آج کا منظر. جیسے وہ انتقال پہ لکھتے ہیں، ابھی بھی انتقال ہوا ہے. یہ آپ نے پوسٹر دیکھی ہوگی، میں نے بھی دیکھی ہے، ابھی بھی انتقال ہوا ہے. ارے بھائی ابھی پتہ نہیں کتنے دن پہلے یہ لفظ ابھی لکھ کر کسی نے وائرل کیا ہو. تو اتنی سمجھ نہیں ہے لوگوں کو، یوں کھانے پینے کی سب کو سمجھ ہے، ان چیزوں کی سمجھ نہیں پڑتی کہ میں ابھی لکھ رہا ہوں یا آج انتقال ہو گیا ہے یا اتنے بجے نماز جنازہ ہے، اور ڈیٹ کچھ بھی نہیں لکھی. تو پتہ کیسے چلے گا کس دن کتنے بجے نماز جنازہ ہے؟ تو اس میں بڑی یعنی کہ یہ غالب اکثریت بھول کرتی ہے. سمجھدار سارے ہیں، نوٹ گننا سب کو آتا ہے، کھانا سب کو آتا ہے، پہننا اچھا سب کو آتا ہے. یہ پتہ نہیں یہاں کیوں چوک جاتے ہیں، بھولے کر جاتے ہیں، لکھتے نہیں ہیں ڈیٹ، نہ بولتے ہیں. تو اس لیے مہربانی کر کے آپ جب بھی کسی جنازے کا، میت کا جو بھی، اس میں تاریخ لکھا کریں، اور خالی تاریخ نہیں، سال بھی لکھا کریں تاکہ اگلے سال پھر اسی تاریخ کو کوئی جنازہ ڈھونڈنے نہ نکلے. تو پورا کمپلیٹ لکھنا چاہیے، یہ میرا مشورہ ہے. تو اسی طرح مدینہ پاک، مکہ پاک کی اگر یہ کوئی بناتا ہے، وائرل کرتا ہے اور اس کو لکھنا آتا ہے تو لکھ لیا کرے یہ فلاں تاریخ کا ہے. ورنہ ہم جیسوں کو آئے گا تو خوشی کے ہمارا وہ بھی وائرل ہی کرنا ہے، وہ بغیر ڈیٹ کے ہی کرے گا. اور ڈیٹ اور اس میں شامل کرنا، سب کو لکھنا تو آتا نہیں ہے، نہ سب کو پتا ہوتا ہے. اب مجھے کیا پتا کہ ڈیٹ کون سی ڈیٹ کی بارش ہے، یہ آیا ہے گھومتا پھرتا ہے، ماشاء اللہ مزہ آ گیا تو چلو بھائی اس کو بھیجو آگے. تو یہ ہوتا ہے، تو یہ خیال رکھا کریں. اس طرح اس میں کوئی حدیث پاک بول دیں، مثال کے طور پر اب مکہ مکرمہ میں بارش ہو رہی ہے تو کعبہ شریف کا منظر دکھا رہے ہیں، اس پہ بارش جو ہے یہ بہت سے لے رہی ہے، نچھاور ہو رہی ہے، قربان ہو رہی ہے، اپنا وجود جو ہے تو فدا کر رہی ہے بارش. تو اس میں یہ لکھا ہو کہ جیسے برستی بارش میں طواف کرنا رحمت الہی میں تیرتا ہے، جیسا کہ بارش یہ میں نے روایت جو بیان کی تو یہ ہے. یا اور مطلب یہ لکھ دے کہ برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے، مدینہ پاک کا منظر دکھایا بارش کا تو ایک بول دے یا لکھا ہوا ہو کہ برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے یا برستی بارش میں دعا کرنا سنت ہے. یہ جملے میں آپ کو ایتھنٹک جملے بتا رہا ہوں، یہ جملے یاد کر لیں آپ کے، یہ ہے کتابوں میں، تو یہ جملے لکھ لیا کریں اس طرح کے. اس طرح کوئی بھی کے لیے بھی ہمارے جامعات المدینہ والے، مدارس المدینہ والے، دعوت اسلامی کی مجلسوں والے جو بھی ہیں یہ کلپ وائرل کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے نیکی کی دعوت جو کہ ان کا ترہ امتیاز ہے یہ دینا بھول جاتے ہیں، یہ خالی بس وائرل کر دیتے ہیں. یہ پہلی بار نہیں سمجھا رہا، میں کئی بار سمجھاتا رہتا ہوں، لیکن یہ لوگ میری یہ مدنی مذاکرے سننے والے بنیں گے تو بات بنے گی نا کہ ایک روایت بیان کر دیں گی. کوئی کسی نے شروع کی ہے روایت بیان کرنا، میری حالانکہ بھرپور کوشش ہوتی ہے جب بھی اس طرح کا کلپ بناتا ہوں، کوشش پوری ہوتی ہے کہ کوئی ایک آدھ روایت، حدیث یا بزرگوں کا قول کہ کوئی پورا نہ بھی دیکھے نہ بھی سنے تو میری شروع میں نیکی کی دعوت وہ سن لے. تو یہ کوشش کیا کریں. بے شک اشعار بھی چلائیں آپ، ایک آدھ روایت ہو نا وہ 10-20 سیکنڈ کی بے شک، مگر ہو کتاب سے دیکھ کر بیان کیا کریں. روایتیں اپنی یادداشت سے غلطیاں ہو جائیں گی، یہ پورا امکان ہے، پھر وہ غلطی آپ کی چلتی رہے گی. یہ بھی نہ ہو، یا تو آپ کا حافظہ اتنا مضبوط ہے اور آپ اہل علم ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ دیکھ کر انسب مناسب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.